پاکستان میں امن ہے، اور افغانستان میں انتشار سمجھنے کے پاکستان میں انتشار، جو ہم دیکھتے بھی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں پچھلی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب 1842 میں انگریز وہاں پر گئے تو ان کا کیا اشر ہوا۔ اس کے بعد 1979 میں جب روس وہاں پر آیا تو اس کا کیا اشر ہوا، اور پھر 2001 کے بعد امریکہ وہاں پر آیا تو وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ میں صرف موجودہ صورتحال پہ اس لیے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ طالبان کو پاکستان نے، سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے جب 90 کی دہائی میں ان کی حکومت وہاں پر آئی تھی تو ان کو تسلیم کر دیا، اور پھر پریشر اتنا آیا ان ممالک کے اوپر جو کہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ 2001 کے بعد ہمیں کہا گیا کہ یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ نہیں ہو، تو فیصلہ کرو ورنہ ہم آپ کو پیچھے پتھروں کی زندگی میں بھیج دیں گے۔ تو ہم نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا۔ ایک موڑ ایسا آیا کہ جب روس سے شکست کھا کر دریائے آمو کے اس پار جانے کی تیاری پکڑ چکا تھا کہ جنیوا ایکارڈ سامنے لایا گیا، اور جنرل ضیاء الحق شہید نے بار بار یہ کہا، ہر ایک کسی کی منتیں کی، یہاں تک کہ کابینہ کی میٹنگ کے اندر بن بلائے چلے گئے اور وہاں جا کر ان کو بتایا کہ یہ کام اگر آپ کریں گے تو وہاں پر معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، اور آپ صبر کریں تو یہ روس اور امریکہ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر جب مجاہدین کی حکومت بن جائے گی تو وہاں پر امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ نہیں چاہتا تھا، نہ روس چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے وہاں پر وہی ہوا، جنیوا اکارڈ سائن ہو گیا، دونوں بھاگ گئے، تم تو بھاگ گئے، اور اس کے بعد جو وہاں پر ہوا وہ آپ کے سامنے رہا۔ اب 90 کی دہائی میں جب ان کی حکومت آئی، ہم نے تسلیم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین حکومت نہ کسی مسلم ملک کے اندر جتنا پرامن ماحول تھا۔ آپ رات کے 2 بجے بھی خواتین اکیلی نکل جائیں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی مڑ کے بھی دیکھ لیتا۔ پیسوں کی بوری چوک پہ چھوڑ جائیں، اگلے دن آ کر اٹھا لیں۔ بندوق کی گولی کسی کے پاس نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ جس سے اسلحہ نکل آیا وہ ٹینک کھڑا کر کے نا اس کی جو توپ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو لٹکا دیا، اور سارے لوگوں نے اسلحہ جمع کرا دیا، کسی کے پاس ایک گولی بھی نہیں دی۔ مجھے موقع ملا تھا 1992 میں 91-92 میں وہاں جانے کا، جب حکمت یار اور احمد شاہ مسعود لڑ رہے تھے تو ان کا آپس میں معاہدہ کروایا تھا۔ بڑی دھوم دھام سے معاہدہ ہوا، جس جگہ میں حکمت یار صاحب کا جو گراؤنڈ تھا وہاں پر معاہدہ ہوا، اور احمد شاہ مسعود کو ہم لے کر گئے وہاں پر، اور اس معاہدے کے بعد اتنی خوشی منائی گئی، اتنی گولیاں چلائی گئی، اتنی توپیں چلائی گئی کہ شیشے ٹوٹ گئے جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن چند دنوں بعد پھر مخالفین نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان کو کھڑا کر دیا۔ تو پچھلی دفعہ جب طالبان کی حکومت آئی تھی وہاں پہ ڈرگس ختم کر دی گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی کہ 0 پاپی کلٹیویشن ہو رہی ہے وہاں پہ، یعنی افیم کے جو پودے لگاتے ہیں 0 کلٹیویشن پہ آ گئے تھے۔ تو اب یہ حال ہوا ہے کہ پھر امریکہ نے 9/11 کے بعد جو وہاں پر حادثہ آیا جس میں کوئی افغانی کوئی پاکستانی موجود نہیں تھا، لیکن بہانہ بنا کر وہاں سوائے ایٹمی بم کے ہر وہ بم استعمال کیا جو دنیا کا طاقت ترین بم تھا، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ مدر آف آل بمز جو ہے وہ استعمال کیا، یعنی کہ سارے بموں کی جو ماں ہے وہ بھی جا کے وہاں مار دی کہ وہ کیوز یا جو سرنگیں بنی ہوئی تھی پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں پہ پہاڑ جو ہے وہ لٹا دیے انہوں نے۔ لیکن الحمدللہ 20 سال کی جدوجہد کے بعد آج وہی امریکہ جو ہے ایک دو پھر اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ حال ہی میں شاید آپ لوگوں نے اگر اخبارات میں پڑھا ہوگا تو ایک طالبان کا وفد آیا تھا اب ہم سے ملنے کے لیے، جس میں 6 رکنی وفد تھا جنہوں نے ہم سے ملاقات کی، بڑی طویل ملاقات، 5 گھنٹے کی، دوپہر کا کھانا بھی کھایا، 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اس میں ان کے چوتھے نمبر پہ جو ہائرارکی میں ملا خن جو خلیفہ ہیں، ان کے بعد حقانی صاحب ہیں
جو جہاد کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ملا برادر جو ملاقاتیں اور بات چیت کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا میں بات چیت کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ آتے تھے جو ڈپٹی چیف جسٹس بھی ہیں، نام میں نہیں لوں گا کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ نام لے لیا جائے کہ وہ کیسے آئے، کیوں آئے، اور اس کے بعد ان کے جو غانی صاحب تھے، ان میں سے جن کے 4,000 مدرسے، انہوں نے 4 لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا وہاں پر، اس کے بعد شیخ صاحب تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اور ان کی کونسل کے بڑے ہیں، 30,000 انہوں نے جو سرکاری ملازم تھے ان کو کنورٹ کیا حال میں طالبان کے حق میں، اس لیے وہ لڑ نہیں رہے، جو ہے ان کے خلاف کوئی اتنی بڑی جدوجہد نہیں ہو رہی، اس بار چند ایک لوگ جو ہیں چند باتیں جو انہوں نے بتائیں، جس کا ذکر میں نے اس طریقے سے کیا کہ جہاں جہاں وہ بات پہنچانی تھی وہ پہنچا بھی دی، اور طالبان کے بارے میں بہت غلط تاثر پاکستان میں پھیلایا جا رہا تھا کہ ہر پڑھا لکھا طبقہ، ہر میڈیا، ہر جو یہ سفارت خانے ہیں، جہاں جا کے طالبان کا نام لو تو وہ یہی سمجھتے کہ یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، اور وہ امیج ان کا خراب ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات انہوں نے واضح جو کی وہ آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم ہے، تو میں بتانا بھی چاہوں گا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہمارا داعش کے ساتھ اور جو طالبان تھے جو پاکستان کے اندر افراتفری کر رہے تھے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ افغانستان میں انہوں نے پناہ لی بھی تھی کچھ لوگوں نے، لیکن ہم مصروف تھے لڑائی کے اندر، اس لیے ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اب ہم نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کا یہاں پہ اب وہ ادھر سے آپ کوئی پاکستان پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ یہ تعلقات ہیں پاکستان کے اور طالبان کے ساتھ الحمدللہ۔ دوسری بات جو انہوں نے بڑی اہم بتائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے امریکی صدر کے اور ترکی کے صدر کے درمیان کہ امریکی فوجوں کے جانے کے بعد ترکی جو ہے وہ پہلے بھی نیٹو میں جب تھے افغانستان کے اندر تو انٹرنیشنل کابل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ان کے اس میں تھا، تحفظ میں تھا، تو انہوں نے کہا اس وقت تک ہم نے آج تک کبھی کسی مسلمان جو نیٹو کے اندر ترکی فوج کے سپاہی تھے، اگر وہ ہمارے سامنے کبھی آئے تھے ان کے دوسروں کے ساتھ تو ہم اپنا راستہ موڑ لیتے تھے اور ہم ان کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن امریکہ کے جانے کے بعد اگر وہ ہماری مرضی کے بغیر یہاں رہیں گے تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں گے اور پھر ہم آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں اور جہاں جہاں یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ ان کو متحد کریں، نہ کہ آپس میں تفرقہ پیدا کریں۔ تو میں نے پھر وہ ترکی کے سفیر سے مل کر ان کا یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ ہمارا ترکی کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں ہمارے۔ پھر ان سے بہت سی باتیں پوچھی جو کہ مغرب کو بہت خدشہ تھا اور وہ کلیئر کر لی تھی۔ ایک تو ان سے پوچھا کہ خواتین کا کیا رول ہوگا، بچیوں کی پڑھائی کا کیا رول ہوگا، ہسپتالوں میں ڈاکٹر جو ہیں جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کا کیا کردار ہوگا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بچیوں کے اسکول میں بھی ان کو پڑھائیں گے، خواتین ان کو پڑھائیں گی، ڈاکٹر جو ہے وہ ہسپتالوں میں کام کریں گی، لیکن کو ایجوکیشن نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا کلچر ہے، وہ سب دنیا کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب غیروں کا کلچر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی اسلامی کلچر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تیسری جو بڑی اہم بات تھی وہ اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو مائنورٹیز وہاں پہ رہ رہی یعنی اقلیتیں جو کابل کے اندر ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ پرامن ہیں، وہ خوش ہیں کہ وہ ہمارے متحد رہنا چاہتی ہیں۔ اسماعیلیوں کا نام لیا انہوں نے کہا اسماعیلی جو ہے جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ پرامن علاقہ ہے اور ہم ان کو تحفظ دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ خوش ہیں۔ اہل تشیع جو ہے پہلے آپس میں یہ لوگ لڑتے رہے، اب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان کا بڑے اچھے تعلق ہیں، اور انہوں نے بھی ایران نے بھی اپنے ہزارہ کو اور اہل تشیع کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پرامن طریقے سے آپ رہیں، اور جو ابھی وہ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں کی جو فوج ہے، یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، دو باتیں میں نے یہاں جب بریفنگ دی اس ملاقات کے بعد، ایک دو ایسی باتیں جو میں یہاں کرنا نہیں چاہتا، وہ میرے خیال میں راز ہی رہے تو اچھا ہے، اور اللہ کرے کہ جو لوگ وہ
کام خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں یہ کہوں کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلم برادر ملک ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے ایسی کوشش کی وہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اور وہ یہاں پر امن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے، انہوں نے مجھے بتایا اس وقت جو ابھی تک بات باہر نہیں آئی تھی، جو میں نے یہاں پر اپنی بریفنگ میں بتائی کہ ہندوستان جو ہے وہ پورے زور لگا کر رابطے کر رہا تھا دوحہ میں بھی اور افغانستان میں بھی. جتنے تعلقات والے تھے طالبان کے لوگ، حکومتیں، ہر کسی سے انہوں نے کہا کہ ہمارا رابطے کرو کسی نہ کسی طریقے سے. پھر اخبار میں بھی 3-4 دن کے بعد آ گیا کہ انہوں نے دوحہ میں ان سے ملاقات کی، جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے. تو 2 چیزیں میں نے یہاں بتائی. میں کہا ایک تو یہ کہ 1979 کے اندر جب افغانستان میں روس گیا، اس وقت وہاں کی آبادی 1.25 کروڑ کے قریب، تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ تھی. تو 30 لاکھ مہاجرین پاکستان میں آتے، انعام تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. الحمدللہ وہ یہاں رہے. جب ضیاء شہید نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا. تو انصار مدینہ کے بعد یہ میرے خیال میں 1400 سال کے بعد ہی تقریباً ایسا واقعہ آیا تھا کہ جہاں اتنے مہاجرین نے آ کے یہاں رہے. اور پاکستان کے لوگوں نے، کچھ لوگ ابھی بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس دوران جہاد کے دوران انہوں نے یہاں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کوئی انگلی اٹھا کے ان کو کہہ سکتا کہ انہوں نے اس دوستی کو، اس گلے لگانے کو یاد کیا. تو اب میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں نے غلط فیصلے کو، ہم اسی 2 رائے پہ کھڑے ہیں جس پہ ہم جنیوا کورٹ کے وقت کھڑے تھے اور جس پہ ہم 9/11 کے بعد کھڑے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کہ نہیں. اب بھی امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں اڈے دے دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو وزیر اعظم عمران خان کو میں تعریف کروں گا اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ ایبسلیوٹلی ناٹ ایک بڑا ٹھا کر کے لگا جا کے باہر کے ملکوں میں، اور ایک اچھا پیغام تھا جو انہوں نے دیا کہ نہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک میں امن دیکھنا ہے، ہم نے افغانستان کے اندر امن دیکھنا ہے. اس کو بڑا اپریشیٹ کیا افغانستان کے طالبان نے بھی اور دوسروں نے بھی. پھر جو بات ہوئی ان سے، میں نے کہا کہ اگر یہ سمجھ رہی ہے کابل کی حکومت کہ جو فوج انہوں نے افغان نیشنل آرمی کھڑی کی ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے طالبان کے سامنے، تو میں کہا یہ آپ کی غلط ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹینک اور آرمڈ کاریں، اور انہوں نے جا کے سرنڈر کرنا شروع کر دیا. اب صرف ان کو جو تکلیف ہو رہی تھی اور وہ اب بھی ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں جو جہاز دیے ہوئے ان کی آرمی کو، وہ ان پہ بمباری کر رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اتنی اوپر سے جا کے بمباری کر رہا ہے ان پہ کہ وہ جب قندھار کے اندر گئے تو لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی شادی کا سما ہو، جس طرح کہ وہ ویلکم کر رہے ڈھول بجا کر. اور پھر جب بمباری شروع ہوئی تو طالبان نے پھر ریٹریٹ کیا تاکہ سویلین جو ہے وہ ان کو نقصان نہ پہنچے. تو میں نے کہا کہ یہ افغان نیشنل آرمی 20% جو کہ پکے ان کے عبداللہ کے یا دوستم کے ساتھی ہوں گے وہ کھڑے رہیں گے شاید تھوڑا بہت، کیونکہ وہ قبائلی ایک کلچر ہے وہاں پہ، آپس میں لڑتے روڑتے تو رہتے ہیں. لیکن اس وقت الحمدللہ 70 سے 80% علاقے پہ ان کا کنٹرول ہے. اور جتنی میٹنگز ہوئی ہیں دوحہ میں الحمدللہ پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. 2-3 باتیں ان کو باور بھی کروائی ہیں جو کہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر کوئی دہشت گردی وہاں سے نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہندوستان کروا رہا ہو چاہے کوئی کروا رہا ہو. دوسرا یہ جو ہماری باڑ لگی ہوئی ہے یہ مستقل رہے گی، اس کو اٹھانے کی بات نہیں ہوگی. وہ بھی انہوں نے سب چیزیں یہ تسلیم کر لی ہیں. اور پاکستان کے خلاف جو لوگ وہاں پناہ لیتے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے ان کو آپ تحفظ نہیں دیں گے، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو تحفظ نہیں دیں گے. تو الحمدللہ یہ حالات ہیں. لیکن امریکہ تو بھاگ گیا وہاں سے چھوڑ کر، کوئی معاہدہ نہیں کروایا. 2 آپشنز دی تھی ان کو، دونوں آپشنز انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اس لیے دوحہ مذاکرات جو تھے وہ کامیاب نہیں. پہلی آپشن یہ تھی کہ آپ بھی ہٹ جائیں اور حکومت بھی ہٹ جائے گی اور ہم نے کوئی جرگہ بنا کے تو الیکشن کروا کے تو لے آئیں گے. تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہے کہ 20 سال ہم لڑتے رہے اور لاکھوں جانوں کی ہم نے قربانی دے دی، اور اب انہیں پٹھوں کے ساتھ ہم جا کر بیٹھ جائیں جنہوں نے ہم پہ حملے کیے، تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. بڑا زور لگایا انہوں نے. دوسرا ان کو کہا کہ آپ اور یہ مل کر
हुकूमत बना लें, आप भी 50% ले लें तो वो भी 50% ले लें, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनको आप हटा दें। इस वक्त हालात ये हैं कि 20,000 लोगों को जो अमेरिका के सहूलतकार थे उनको वो अमेरिका लेके नेशनलिटी दे दी है, जो प्रोग्राम बेस पे और जगह जगह उनके से काम करते थे, और 20,000 लोग जो वहाँ सदर उनका मुमलिकत से लेके नीचे तक जो थे उनके तमाम फैमिली वगैरह को निकाल के सेंट्रल एशिया भेज दिया है, और उनके जो हेलीकॉप्टर है वो तैयार खड़े हैं, किसी वक्त भी वो उसमें बैठ कर या पाकिस्तान आ जाएंगे और या वो उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान या उस तरफ को निकल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें कोई लालच नहीं है, जो अच्छी बात लगी मुझे, हमें कोई लालच नहीं है, हम जो कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई लालच नहीं है, हमारा कोई मफाद नहीं है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे रहा है इतनी कुर्बानियों के बाद। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने मुझे कहा तो मैंने कहा थोड़ा बताइए।